بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، طریقت میں جتنی مشکلیں اور جتنی سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اس چیز کا علم ایک عام انسان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رستہ، یہ راہ گزر پیغمبروں کی بتائی ہوئی حقیقی راہ گزر ہے، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی حقیقی راہ گزر ہے۔ اس راہ میں انسان تمام تر خواہشات کو چھوڑ کر، تمام تر طلب کو چھوڑ کر، تمام تر خواہشات، طلب اور تمناؤں کو چھوڑ کر، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دیتا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے انوار اور تجلیات میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اور خلافت کا وہ منصب جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت اسے عطا کیا، جس کی وجہ سے اسے پوری کائنات میں ممتاز اور افضل بنایا، اپنے اسی منصب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اور خلافت جب اللہ کی ہے تو پھر بندے کو بھی اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اپنی ہر تمنا کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اس دنیا کی ظاہری جتنی بھی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو، بیوی بچے ہوں، مال دولت ہو، یا کوئی دوسرا اسباب ہو، تمام تر چیزوں سے وہ ماورا ہو کر، تمام تر چیزوں سے وہ روگردانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے وابستہ رہتا بھی ہے تو اس کی ان تمام چیزوں کی کشش اس کے دل میں نہیں رہتی، ان تمام چیزوں کی طلب اس کے دل میں نہیں رہتی، ان تمام چیزوں کی محبت اس میں نہیں رہتی۔ آج کے اس سیشن میں ہم طریقت کے ایک ایسی راہ گزر کی بات کریں گے کہ جس راہ گزر کو فقیری کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت جو ہے وہ فقر ہے، اور شریعت کی تمام پیداوار، شریعت کا تمام علم، شریعت کی تمام شاخیں فقر کے نیچے آتی ہیں، فقر کے دائرے میں آتی ہیں، فقر سے وابستہ ہے۔ تو فقر سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں
وہ فقیر کہلاتے ہیں۔ ہم عام دنیا داری میں بھی دیکھتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنے اگلے وقت کے گزر بسر کا اہتمام کرتا ہے، کوئی گھر گھاٹ نہیں رکھتا، صبح کو نکل پڑتا ہے، جہاں تھک گیا وہاں آرام کر لیا، جہاں شام ہوئی وہاں سو گیا، جہاں رات پڑی وہاں رات بسر کر لی، بس نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی اس کی اور کوئی طلب ہے، نہ گھر ہے، نہ ہی کوئی اور لالچ ہے دنیا کی، بس اپنے اگلے وقت کے گزر بسر کا ایک اہتمام لوگوں سے مانگ کے اور باقی اپنے آپ کو دنیا سے کٹا ہوا دور کر کے اپنے آپ کو اکیلا کر دیتا ہے، دنیا کی بھیڑ سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ لہذا یہ دنیاوی فقیر جو ہے یہ حقیقت میں روحانی فقیری کا ایک عکس ہے۔ اس راستے میں انسان کو اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دینا پڑتا ہے، دنیا کی محفلوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کی رغبتوں سے اس کا دل دور ہو جاتا ہے، دنیاوی خواہشات اس کے دل میں پنپنا ختم کر دیتی ہیں، اور دنیا کی لذتوں سے وہ عاری ہو چکا ہوتا ہے، ماورا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بس صرف اور صرف اس دنیا میں بھیجے گئے وقت کو پورا کرنے کی ایک کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم دنیاوی اسباب اپنائے اور اس دنیا میں جو وقت اسے ملا ہے وہ وقت مکمل کرے اور پورا کر کے یہاں سے چلا جائے۔ فقیر وہ ہے جو اپنا کوئی مال اسباب نہیں رکھتا اور کسی قسم کے مال و اسباب کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ مال اسباب تو رکھتا بھی نہیں ہے لیکن اس کی طلب بھی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ کافی بزرگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ فقیر کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتا، وہ بس صرف اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، دنیا سے کاٹ دیتا ہے، دنیا سے دوری کر لیتا ہے، دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو روحانیت میں بھی جو فقیر ہے اس کو اس کی زندگی بعین ایک قیدی کے جیسی ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے کا کوئی اوقات نہیں ہوتا، اور جتنا کم میسر ہو، بے ذائقہ میسر ہو، بس اسی سے گزارا کر لیتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے لذتیں اٹھا دیتا ہے، وہ اپنی نظر سے رونقیں اٹھا دیتا ہے، اپنے دل اور خیالات سے وہ تمام خواہشات اٹھا دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے ذکر میں محو رہتا ہے اور اپنے رب کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ کسی چیز کی کوئی طلب نہیں کرتا، نہ جنتوں کی طلب ہے، نہ رحمتوں کی طلب ہے، نہ شان و شوکت کی طلب ہے، نہ مرتبے کی طلب ہے، نہ نور کی طلب ہے، نہ اوپر کے عالمین کی طلب ہے، نہ کسی طرح کے کسی جلوے یا کسی قسم کے کسی جہان کے سیر کی طلب ہے۔ تمام تر طلب سے جو اپنے آپ کو عاری کر دیتا ہے، ہر طرح کی طلب اپنے اندر سے مار دیتا ہے اور اپنے آپ کو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، فقیر وہی کہلاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہم لوگ جو اپنے آپ کو فقیر کہلاتے ہیں، یہ تو صرف لفظی فقیر والی بات ہے،
لفظ فقیر کی نسبت کی تلاش میں اپنے نام کے ساتھ ہم بھی فقیر لگا دیتے ہیں، ورنہ ہم کہاں ہیں؟ ہم اس نسبت کو، ہم اس منصب کو، ہم اس رستے کو کہاں تک پا سکے ہیں؟ کہاں تک اس رستے پہ ہم چل سکے ہیں؟ کہاں تک اس رستے کے راہی بن سکے ہیں؟ کیا فقیری والی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ فقیروں والی ادا ہمارے اندر میں موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فقیروں والا شوق ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فقیروں والا عشق ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ فقیروں والی بے رغبتی اس دنیا سے ہمارے اندر ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یعنی اس کیفیت کو، جس کیفیت میں بندہ اپنے آپ کو بتلائے کچھ اور حقیقت میں وہ بندہ اندر سے ہو کچھ، اس بات کو یا اس نشانی کو اصل میں منافقت کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک منافق کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم مومن کی زندگی جینے کی تو ابھی ڈگر پہ بھی نہیں آئے۔ ہم مومن والے اسلوب تو ہماری ذات میں ابھی اترے ہی نہیں ہیں۔ مومن والی ادا ہمارے اندر اتری ہی نہیں ہے۔ مومن والی ادا نہیں اترے گی، مومن والا اسلوب نہیں اترے گا تو مومن والا نور کہاں سے اترے گا؟ مومن والی تاثیر ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ مومن والی نظر ہمارے پاس کیسے آئے گی؟ دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اندر کے خیالات کو، اپنے اندر کی خواہشات کو، اپنی ذات کی تمام تمناؤں کو جب تک ہم مارتے نہیں ہیں تب تک ہم فقیری کے راستے پہ اپنے آپ کو چلنے کے قابل نہیں بنا سکتے۔ ہاں، ہم اپنے نام کے ساتھ فقیر جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ فقیر جوڑنا یہ بھی در حقیقت درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر نام کے جوڑنے سے کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں اس وقت ہم منافقت کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، یا وہ لمحہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو منافقانہ لمحہ ہوتا ہے۔ اور منافقت تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے انبیاء کو بھی پسند نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں اور دوستوں کو منافقت پسند نہیں ہے۔ لہذا صرف اس نسبت سے کہ یہ نام جوڑنے سے شاید اس نام کی حیا کرتے ہوئے میں اپنی ذات میں فقیری کی کوئی ادا پیدا کر سکوں، اس خیال سے یا اس نسبت سے اگر ہم نے اپنے نام کے ساتھ فقیر لفظ جوڑ دیا ہے تو اتنی بزرگ اجازت دیتے ہیں کہ آپ لفظ جوڑ لیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ فقیر کا لفظ جیسے ہم جوڑتے ہیں اس کے حقیقت میں جوڑنے کی اجازت ویسے ہے نہیں۔ یہ تو ایک یعنی ادا ہے، یہ ایک قسم کا احساس ہے۔ فقیری کو منصب نہیں ہے، فقیری کو رتبہ نہیں ہے، فقیری تو آپ کے اندر کے احساس کا نام ہے، اپنے خواہشات کے مارنے کا نام ہے، اپنی تمام تر طلب کو مار کے فنا کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے دور کرنے کا نام ہے۔ حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا کہ میں اے دنیا تجھے 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ تو دنیا کو طلاق دینا یعنی اس سے اپنا رشتہ ختم کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹ کے رہنا، دنیا میں رہتے ہوئے
دنیا کی رغبتوں سے دور رہنا، یہی حقیقت میں فقیری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقی فقیری نصیب کرے، فقر کے اصولوں کے اور فقر کے اسلوب کے آداب ہمیں سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔